کر کے جو ہے 2-4 باتیں عمرے کی سمجھا دی جاتی ہیں. اور الحمدللہ دوسری آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے گروپ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک گائیڈ مقرر کیے جاتے ہیں جو آپ لوگوں کو پورا عمرہ کروانے ایک ساتھ لے کے جاتے ہیں. یہاں سے تلبیہ پڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ایک ساتھ سب کو لے کے جائیں گے, ایک ساتھ سب کے ساتھ طواف کریں گے, بلکہ آپ کو دعائیں پڑھائیں گے, بلند آواز سے دعائیں پڑھاتے ہوئے انشاءاللہ پورا طواف کروائیں گے, صفا مروہ کروائیں گے, اور اس کے بعد ایک ساتھ واپس آپ کو ہوٹل پہ لا کے چھوڑیں گے, تاکہ آپ لوگ جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں نا وہ آپ لوگوں کا مقصد اچھے طریقے سے ادا ہو جائے. عمرے کے کیا ارکان ہیں, فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, وہ میں مختصر کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی بندہ انشاءاللہ بس آپ نے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو ساتھ انشاءاللہ حرم کے اندر انٹری کروائیں گے. حرم کے اندر جب آپ نے انٹر ہونا ہے اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھنا ہے, مسجد کے داخلے کی دعا پڑھنی ہے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. کسی کو پوری نہیں آتی, صرف اتنے الفاظ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. کسی کو یہ بھی نہیں آتی اپنی زبان میں, اے میرے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. یہ دعا پڑھ کے آپ مسجد میں داخل ہوں گے, اور ساتھ ہی آپ کو پھر اعتکاف کی نیت بھی کروا دی جائے گی تاکہ آپ لوگ جتنی دیر تک مسجد کے اندر رہیں اللہ کے ہاں اکاؤنٹ کے اندر اجر و ثواب جو ہے وہ بنتا رہے, اجر و ثواب جڑتا رہے. جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے نا تو سامنے کچھ حصہ بیت اللہ کا نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ لوگوں نے اپنی نظر کو نیچے جھکا لینا ہے, بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا, اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر بیت اللہ کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے. جب آپ بالکل بیت اللہ کے قریب چلے جائیں گے, اس جگہ پر چلے جائیں گے جس جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے, جس جگہ پر طواف ہوتا ہے, وہاں پر جا کے پھر قاری صاحب بتائیں گے اب آپ اپنی نظر کو بلند کریں اور بیت اللہ کی زیارت کریں. اس وقت کے بارے, اس ٹائم کے بارے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا جو بھی بندہ یا اللہ کی جو بھی بندی اس وقت اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ہر بندی بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. پہلی نظر جب بیت اللہ کے اوپر پڑتی ہے تو آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ ایک اجتماعی دعا کروائی جائے گی حرم کے اندر, انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. پھر آپ کا عمرے کے اندر نا ٹوٹل 4 چیزیں ہیں, 4 ہی چیزیں ادا کرنی ہوتی ہیں. ویسے انسان کے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں عمرے کے اندر کیا کیا ہے, کیسے ادا کرنا ہے. بالکل سمپل اور مختصر سا کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا. عمرے میں 4 چیزیں ہیں, عمرے کے 2 فرض ہیں, عمرے کے 2 واجب ہیں. فرض کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فرض ہے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کرنا. پہلا فرض احرام باندھ کر عمرے کی نیت کرنا, جو آپ ماشاءاللہ ادا کر چکے ہیں. پہلا فرض آپ کا ادا چکا, پیچھے ٹوٹل 3 کام ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں. پہلا فرض ادا کر لیا. دوسرا فرض ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنا, بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں, اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے جس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے. جب تک وہ 2 رکعت نماز ادا نہ کی جائے اس وقت تک طواف مکمل نہیں ہوتا. باقی انشاءاللہ قاری صاحب آپ کے ساتھ ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہاں سے طواف شروع کرنا ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے استباء کرنا ہے, استلام کرنا ہے, وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کو سمجھا دیں گے. بس آپ یاد رکھیے گا کہ ٹوٹل 4 کام ہیں. پہلا کام ہے, پہلا جو فرض ہے وہ ہے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کرنا. دوسرا فرض ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنا, اور اس کے بعد 2 واجب. واجب کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی کرنا. ایک طرف صفا پہاڑی ہے, دوسری طرف مروہ پہاڑی ہے, اس کے درمیان میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں جس کو بولتے ہیں صفا مروہ کی سعی کرنا. یہ پہلا واجب ہے. اور دوسرا واجب ہے بال کٹوانا, حلق کروانا. مردوں نے بھی عورتوں نے بھی الگ الگ طریقہ ہے. مرد حضرات کے لیے سب سے ہے, باقی آپ کوشش کریے گا کہ قاری صاحب کے ساتھ رہیں, لیکن اگر کوئی الگ ہو بھی جائے تو آپ یاد رکھیں کہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں. ایک کام آپ اپنا ادا کر چکے ہیں, ان 3 کام کو چھوڑ کے نہیں آنا. اگر اس میں سے کوئی کام آپ نے چھوڑ کر آ کر احرام اتار دیا, آ کر آپ نے دوسرے کپڑے پہن لیے تو عمرے کی نیت بھی ضائع ہو گئی, عمرہ بھی ضائع ہو گیا, اور پھر اس کے بعد دم بھی پڑ گیا. ٹھیک ہے نا. یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے جا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے. طواف سے مراد اللہ کے گھر کے گرد 7 چکر لگانا ہے. اس کو ایک پورا بولتے ہیں, ایک بالشت بھی بولا جاتا ہے. یا اس کے برابر بال کاٹنے ہوتے ہیں, یا اس شہادت والی انگلی کے اوپر بال گول کیے جائیں. جتنے بال اس انگلی کے اوپر گول ہوں گے وہ بال نیچے سے کاٹ دینے ہوتے ہیں. اور جب تک بال نہ کاٹے جائیں اس وقت تک یاد رکھیے گا, پھر
میں گزارش کر رہا ہوں کہ عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ہمیں یہ ڈیلی کیس ملتے ہیں. ایسا وہاں پہ ڈیلی حاجی آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں کہ طواف کیا، صفا مروا کی، بال کاٹنا بھول گئے، اگلے دن یاد آیا کہ ہم نے بال نہیں کاٹے. تو عمرے کو ضائع نہ کریے گا. یہ 3 چیزیں آپ سمجھ لیجئے کرنی ہیں تو اس کے بعد ہوٹل پہ آنا ہے. یہ چیز یاد رکھیے، ٹھیک ہے نا. اور عورتوں نے بال کاٹنے ہیں اپنے ہوٹل میں آ کر، اپنے روم میں جا کے. عورت کے بال عورت کاٹ سکتی ہے، اس کا اپنا محرم کاٹ سکتا ہے. بعد وہاں پہ صفا مروا پہ کچھ خواتین جو ہیں وہیں پر اپنے سارے بال اوپن کر کے وہیں پر اپنے بال کاٹنا شروع کر دیتی ہیں. پہلی بات، وہ اللہ کا گھر ہے، کوئی نائی کی دکان نہیں ہے، صف اول ہے، وہاں پر پہلی صف بنتی ہے. دنیا کی تمام صفیں پیچھے بنتی ہیں، اور اس جگہ کا ادب اور احترام کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور مسجد کا ایریا پریئر روم ہے. اچھا، آج یہاں پر آپ نے کھانا کھانا، کھانے کی ٹائمنگ ہے جو یہاں پر بلدیہ کی طرف سے، سعودی حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے. اس ٹائم کے مطابق جو ہے بفیا چلتا ہے، تو وہ میں آپ کو ٹائمنگ بتا دیتا ہوں. آپ نے اس ٹائم کو بھی فالو کرنا ہے کھانا کھانے کے لیے. صبح کی جو ناشتے کی ٹائمنگ ہے، آپ حرم کے اندر فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھ کے واپس آئیں. صبح 6:30 بجے سے 8:30 بجے تک صبح ناشتے کی ٹائمنگ 6:30 سے 8:30 بجے تک. اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک لفٹوں کے سامنے ہال ہے بہت بڑا، اور اس کے علاوہ ایک اندر ہال ہے. دونوں ہال اپنے ہیں اور دونوں جگہوں پہ کھانا اپنا ہی چل رہا ہے. آپ اگر اندر رش ہے باہر سے کھانا لے لیں، اگر باہر رش ہے تو اندر سے سکون کے ساتھ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. دونوں ہال اپنے ہیں، کسی بھی جگہ سے آپ کھانا لے کے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. اور صبح کی ناشتے کی ٹائمنگ 6:30 سے 8:30. دوپہر کا کھانا 12:30 بجے سے 2:30 بجے تک. ظہر کی نماز پڑھ کے واپس آئیں، آ کر آپ اپنا کھانا کھا سکتے ہیں. اور رات کا کھانا 8 بجے سے 10:30 بجے تک. 8 سے 10:30 رات کی کھانے کی ٹائمنگ. اس ٹائم کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے. اور آپ کی آسانی کے لیے ایک اور اقدام کیا گیا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی بھی پرابلم، کوئی پریشانی ہے تو آپ بتا نہیں پائیں گے، نہ ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے. تو اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ریسٹورنٹ پر، کھانے پر ایک کارنر پر ایک جگہ بنائی گئی ہے جس کو ہیلپ ڈیسک کا نام دیا گیا ہے. وہاں پر یلو کلر کا ایک بینچ لگا ہے، وہاں پہ ہیلپ ڈیسک کا اس جگہ کو نام دیا گیا. اس کے اوپر فلیکس بھی لگی ہوئی ہے. وہ آپ کی آسانی کے لیے ہے. آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ وہاں پر آ کے رابطہ کریں، وہاں پر بتائیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ کو کس چیز کی پرابلم ہے. انشاءاللہ اس چیز کو پھر حل کرنے کی اللہ کی رحمت کے ساتھ کوشش کی جائے گی. انشاءاللہ وہاں پر آپ کب آ سکتے ہیں؟ ناشتے کی ٹائمنگ کے دوران بھی وہاں پر ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے، دوپہر کے کھانے میں بھی ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے، رات کے کھانے میں بھی ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہوتی ہے. آپ کو کوئی بھی پرابلم، کوئی دقت ہے، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے تو آپ وہاں پر آئیں، وہاں پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ کوئی آسان حل نکالا جائے گا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لا شریک لک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لا شریک لک، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبیک لا شریک لک لبیک، إن الحمد والنعمة والنعمت لك والملك لک والملک لا شريك لك، لا شریک لک، لبيك اللهم لبيك، لبیک اللہم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك. لبیک لا شریک. آپ کیا کر لیجیے ایک چیز دھیان سے، اس نام کے اور بھی ہیں، یہ جو اس پہ نمبر 5 پڑا. ہاں یہ 5 پڑا ہوا، ٹوٹل 6 ہے، یہ 5 ہے. آپ 5 نمبر کی لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لا شریک